دیکھیں بڑے احترام کے ساتھ میرے خیال میں تھریٹ تو سیریس ہے، اور تھریٹ دنیا کے لیے بھی سیریس ہے اور پاکستان کے لیے بھی سیریس ہے. اگر تو فالس فلیگ ہو سکتا ہے یا نہیں، یقیناً ہو سکتا ہے. وہ کون کرائے گا؟ مجھے لاجک نہیں سمجھ آتی کہ امریکہ کیوں کرائے گا. امریکہ کے پاس 19 سال تھے کرنے کو. سو اب وہ جاتے جاتے کیوں اس قسم کی فالس فلیگ کرے گا؟ اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں ایک آنےسٹلی انارکک سچویشن ہے، بالکل ایک آنےسٹ کیوس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رہے گا. اور جب کیوس ہوتا ہے تو اس میں مختلف فورسز جو ہیں وہ اپنا رستہ ڈھونڈتی ہیں. میرا تو کہنا پہلے سے بھی ہے اور اب بھی ہے کہ ہم جب بھی جن تنظیموں کی بات کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد ان تنظیموں کی بات کریں گے جن کا ابھی ہمیں نام بھی نہیں پتا، جو شاید پیدا بھی نہیں ہوئی. جب کیوس ہوتا ہے تو اس میں نئی بھی بنتی ہیں. افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کے بھی اسپلنٹر گروپ بن سکتے ہیں. اگر یہ جو ہے جس قسم کی محتاط باتیں کر رہے ہیں تو کچھ گروہ ایسے ہوں گے جن کو وہ نہیں پسند آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا صرف کہنے کا مقصد ہے قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا. ہم کیوس کے بیچ میں، جب آپ طوفان کے بیچ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے طوفان کو سنبھالتے ہیں اور اس کے جو اور یہ یاد رکھتے ہیں کہ ابھی طوفان جاری ہے، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی. لیکن ابھی ہر بڑا سوال جو ہے وہ باقی ہے. بہت غیر یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل امریکہ کے اندر نعیم حالت لودھی صاحب، آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں جو آج ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جو خبر دی ہے وائس آف امریکہ نے کہ جو طالبان کے جو امیر ہیں ملا ہیبت اللہ، انہوں نے نوٹس لیا ہے پاکستانی شکایت پر کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہے، دہشت گردی کر رہی ہے، اس کو انہوں نے پابند کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف حملے بند کریں، بات چیت کریں حکومت پاکستان کے ساتھ. 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہتھیار ڈالیں اور عام معافی اگر آپ کو ملتی ہے حکومت پاکستان سے تو آپ پاکستان اپنی فیملیز کو لے کر واپس چلے جائیں. یہ حکومت پاکستان کو کیا یہ چیز سوٹ کرتی ہے ہمیں کہ ہم وہ لوگ واپس آ جائیں ہتھیار ڈال کے؟ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ پاسبلٹی اس کی ہے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ 2-3 جو سینیریو ان میں سے کون سا ہمیں سوٹ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ وہیں پہ رہیں اور ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں. اس میں یہ خدشہ رہے گا ہمیشہ کہ وہ کسی بھی وقت منظم ہو جائیں گے یا کبھی اگر افغان طالبان کا موڈ بدل جائے یا کچھ ہو. تو دوسرا یہ ہے کہ جو تو بہت ہینیس کرائم میں ملک کے بارے میں ہمیں پتا ہے، وہ تو پاکستان کہے کہ جی آئیں یہاں پر مقدموں کا سامنا کریں. اور لیکن جو ان کے فٹ سولجرز ہیں جو کہ یا تو پیسوں کی وجہ سے یا کسی مس گائیڈ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں، وہ آ سکتے ہیں. یہ میرا اپنا خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کہا جا رہا تھا کہ سول وار ہوگی، نہیں ہوئی اتنے بڑے پیمانے کی. کوئی جی کابل کے اوپر حملہ ہوگا، نہیں ہوا. بہت افغان پناہ گزین پاکستان میں آئیں گے، نہیں آئے. تحریک طالبان پاکستان کے حملے بڑھ جائیں گے، نہیں ہوئے. تو وہ تمام جو لوگوں کے خدشات ہیں، وہ اس لیے خدشات میں نہیں کہوں گا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ مغربی میڈیا کا ایک پروپیگنڈا تھا جو ہمیں متنفر کرنا چاہ رہے تھے، ہمیں دور رکھنا چاہ رہے تھے افغان طالبان سے. کہ حالانکہ جب ہم افغان طالبان کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے حمایتی کی. ابھی حمایتی کی بات نہیں ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں گراؤنڈ سچویشن کی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے یہ کیا کہ اس میں حمایتی یا نہ حمایتی ہونے کی کون سی بات ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جتنا خون اشرف غنی کی حکومت نے پاکستان کا بہایا رو کے ساتھ مل کر، وہ تو ہمیں کوئی بھی طالبان ہو یا کوئی بھی حکومت ہو فیوچر کی جو یہ کام نہ کرے، ہمیں تو وہ بہت پیاری ہے، بہت بہتر ہے. ایک چیز کا میں آپ کا خدشہ کا اظہار کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر آپ آگے پروگرام کو چلا لیں. جس قسم کا رش یہ کابل ایئرپورٹ پر ہے، یہ بالکل ایک آئیڈیل سچویشن ہے کسی فالس فلیگ آپریشن کے لیے. کہ وہاں پر کوئی ابھی داعش کا نام بھی لیا امریکہ نے کہ جی ہوشیار رہے، ہو سکتا ہے داعش. یہ داعش نہیں، یہ امریکہ ہی پلان کرے گا، یہ انڈیا پلان کرے گا اور وہاں پر یہ ایک افراتفری مچانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہو. اور یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی پہلے آپ امریکیوں کو نکالو، وہ افغانیوں کو بعد میں بھر لینا جہازوں میں. وہ جہازوں کے جہاز بھر کے افغانیوں کے لے جا رہے ہیں اور روز کہہ رہے ہیں جی ہمیں ٹائم اور چاہیے امریکیوں کو نکالنے کے لیے. بھائی آپ پہلے امریکیوں کو نکال کے فارغ ہو جاؤ، بعد میں یہ نکلتے رہیں گے. تو یہ نیت جو ہے مجھے کوئی اتنی صاف نہیں نظر آ رہی. عادل صاحب اس پر زیادہ بتائیں گے کیونکہ وہاں پر امریکہ میں ہے وہ. جی بالکل. عادل نجم صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ یہ جو آج امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا، اپنے شہریوں کو بھی کہا، انتباہ جاری کیا ہے کہ آپ محتاط رہیں. یہ جو ایئرپورٹ کے اوپر بھیڑ لگی ہے اس میں داعش جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گردی کروا سکتی ہے. نعیم حالت لودھی صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ امریکہ یا کوئی اور فالس فلیگ آپریشن کا کہ انہیں کوئی جواز نہ مل جائے وہاں پہ افراتفری پھیلانے کا. کیا لگ رہا آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ داعش کی تھریٹ ہے، یہ کتنی سیریس ہو سکتی ہے؟
دیکھیں بڑے احترام کے ساتھ میرے خیال میں تھریٹ تو سیریس ہے، اور تھریٹ دنیا کے لیے بھی سیریس ہے اور پاکستان کے لیے بھی سیریس ہے. اگر تو فالس فلیگ ہو سکتا ہے یا نہیں، یقیناً ہو سکتا ہے. وہ کون کرائے گا؟ مجھے لاجک نہیں سمجھ آتی کہ امریکہ کیوں کرائے گا. امریکہ کے پاس 19 سال تھے کرنے کو. سو اب وہ جاتے جاتے کیوں اس قسم کی فالس فلیگ کرے گا؟ اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں ایک آنےسٹلی انارکک سچویشن ہے، بالکل ایک آنےسٹ کیوس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رہے گا. اور جب کیوس ہوتا ہے تو اس میں مختلف فورسز جو ہیں وہ اپنا رستہ ڈھونڈتی ہیں. میرا تو کہنا پہلے سے بھی ہے اور اب بھی ہے کہ ہم جب بھی جن تنظیموں کی بات کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد ان تنظیموں کی بات کریں گے جن کا ابھی ہمیں نام بھی نہیں پتا، جو شاید پیدا بھی نہیں ہوئی. جب کیوس ہوتا ہے تو اس میں نئی بھی بنتی ہیں. افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کے بھی اسپلنٹر گروپ بن سکتے ہیں. اگر یہ جو ہے جس قسم کی محتاط باتیں کر رہے ہیں تو کچھ گروہ ایسے ہوں گے جن کو وہ نہیں پسند آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا صرف کہنے کا مقصد ہے قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا. ہم کیوس کے بیچ میں، جب آپ طوفان کے بیچ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے طوفان کو سنبھالتے ہیں اور اس کے جو اور یہ یاد رکھتے ہیں کہ ابھی طوفان جاری ہے، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی. لیکن ابھی ہر بڑا سوال جو ہے وہ باقی ہے. بہت غیر یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل امریکہ کے اندر بالکل. اچھا یہ جو تھریٹ ہے سر، یہ جو بات ہو رہی ٹی ٹی پی کے والے سے، جو میں نے طاہر خان صاحب سے ہی پوچھا تھا، وائس آف امریکہ کی خبر بھی ہے، اس پہ کیا لگ رہا آپ کو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا ریسپانس ہو سکتا ہے؟ کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے وہ دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کے اندر خون ریزی اتنی زیادہ مچا رکھی، اتنی تباہی یہاں پہ مچائی، انہیں ہم معاف کر دیں، وہ ہتھیار ڈال دیں اور پاکستان آ جائے؟ جو کمیٹی وہاں پہ بنی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر یہ کمیٹی فعال ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ٹی ٹی پی ہے، وہ کیا کہتی ہے. ابھی تو ہمیں طالبان لیڈرشپ سے ایک سٹیٹمنٹ پروبیبلی وائس آف امریکہ کے تھرو آئی ہے، تو انہوں نے بھی تو جواب دینا نا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیا وہ ان کی بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے. آئی ایم سرپرائزڈ، آئی ایم ویری سرپرائزڈ. اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان حکومت کے لیے میرے خیال میں مختلف سیناریو جو نعیم صاحب نے بات کی، دوسرے سیناریو بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ بڑی سیریسلی غور کرنا ہوگا. سرپرائز مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ طالبان کا امریکہ سے جھگڑا کیسے شروع ہوا تھا، وہ اس بات پہ ہوا تھا کہ امریکہ کہتا تھا کہ اسامہ بن لادن ہمارے ہاتھ کر دو. طالبان کہتے تھے کہ یار وہ ہمارے ملک میں، ہم ہاتھ نہیں دیں گے آپ کے، ہمیں ایویڈنس دے دو، ہم خود کاروائی کریں گے. بالکل ہماری روایت ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں گے، جو یہاں بیٹھا اس کو دیں گے. اب کیا وہ روایت وہ اس کو تبدیل کریں گے؟ اگر کریں گے تو دیٹ ریئلی از اے نیو طالبان. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے پچھلے ایک ہفتے میں اور اس سے پہلے ایک مسلسل ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم ان پاکستان ہے، اور اس کا نوٹس لے کے طالبان نے ان اے وے ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم مختلف قسم کے طالبان ہیں، اور جو ہم کہتے آئے ہیں کہ ہماری سرزمین سے کہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو وہ اس کو سولیڈیفائی کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ دوسری بات، یہ دوسرا والا ایلیمنٹ ہے، وہ ان اے وے یہ ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے، اور ان دیٹ سینس ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی. ایک آخری میں صرف بات کر دوں، ایک اس میں ڈر صرف یہ رہتا ہے کہ ان باتوں سے یہ بھی نہ لگے کہ جناب طالبان جو ہیں وہ کوئی پاکستان کے بڑے قریب ہیں یا نہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، وہ الگ بات ہے. بالکل. لیکن دیکھیں نا، ہم پہ تو ایک الزام وہ جو پراکسینس کا ہے، بالکل وہ بھی ہے. اس پہ میں آؤں گا سر بعد میں، بالکل وہ پراکسی والے پہ میں بالکل آؤں گا، اس پہ وہ بڑا اہم ایک معاملہ ہے، کیونکہ امپریشن ہمارے اپنے کچھ لوگ بھی یہ بنا رہے ہیں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بیٹھ کے بھی، شاید کریڈٹ لینے کے چکر میں انٹرنیشنلی بڑا یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، بڑا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. ابرار حسین صاحب، آپ چونکہ افغانستان کے اندر سرو بھی کر چکے ہیں بطور ایمبیسڈر، آپ کی کیا رائے ہے جو پاکستان کی آپٹیمزم ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کہ طالبان کے دور حکومت میں اس پہ ایک سٹرانگ چیک ہوگا، وہ رک جائے گی، جس طرح سے نوٹس بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لے لیا ہے جو افغان طالبان کے امیر نے اس معاملے پہ پاکستانی شکایت کو سن لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان پہ اٹیکس نہ کریں، یہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یا پھر جو میں آج پڑھ رہا تھا ایشیا پرائم کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں مائیکل کوگلمین، وہ یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے وہ زیادہ متحرک ہوگی طالبان کے افغانستان کو کنٹرول کرنے کے بعد. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا پاسبلٹی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں جو دونوں طرف کے ویوز ہیں ان کی مختلف وجوہات ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی مزید متحرک ہوگی، ان
کا خیال ہے کہ آئیڈیولوجیکلی ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان دونوں کی پولیٹیکل ایمبیشنز ڈفرینٹ تھیں۔ افغان طالبان کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم کی جائے اور فورن ٹروپس کو وہاں سے نکالا جائے۔ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان میں پرابلمز کریٹ کیے جائیں، اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کو را کی اور درپردہ این ڈی ایس کی حمایت حاصل رہی ہے۔ تو اب جو صورتحال ہے اس میں بہتری کی جو توقع ہے اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ طالبان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو را کے وہاں پہ بڑے بڑے ٹھکانے تھے، جو را کے وہاں پہ بڑے بڑے ایجنٹس تھے، وہ سب کے سب اپنے بوریا بستر سمیٹ گئے ہیں۔ تو اب اس بات کا امکان بہت کم ہو گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ان سے ڈائریکٹ کوئی سپورٹ ملے گی۔ تو ٹی ٹی پی اگر افغانستان میں بھی رہتی ہے تو کم از کم اس سپورٹ کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد اس بات کا امکان اور کم ہو جائے گا کہ وہ پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی کر سکے۔ اچھا سر، یہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں طالبان رجیم سے کہ جو قونصل خانے بھارت نے پاکستان کے بارڈر پہ بنا رکھے تھے پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی دہشت گردی کروانے کے لیے، ان کو بھی کسی حوالے سے ان کے خلاف بھی کوئی ہو کہ وہ بند ہو یا ایسا کچھ ہو، ہم یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بظاہر تو ان میں سے بہت سی چیزیں خود بخود بند ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے بھارتی وہاں سے بھاگ گئے ہیں جو ہی طالبان کے آنے کی سر ابھی تو سر ایک وہ ڈر تھا خانہ جنگی کا، اس طرح کی ایک کیوٹک سچویشن تھی، نکلے وہاں سے جو ہی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں تو شاید دوبارہ سے وہ آنے کی کوشش کریں اور چیزیں دوبارہ سے بحالی کی طرف جائیں، نارملسی کی طرف جب جائیں تو پھر ہو سکتا ہے یہ دوبارہ۔ جی بالکل، جب نارملسی کی طرف جائیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کانسلیٹس دوبارہ کھل جائیں، ان کی ایمبیسی دوبارہ کھل جائے، لیکن اس بات کا امکان نسبتاً کم ہے کہ وہ سارے جو وہاں پہ را کی ایکٹیویٹیز تھیں، جو را کے ایڈوائزرز تھے، جو ان کے لیے لوگ کام کر رہے تھے، وہ سب کے سب دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر لیے جائیں۔ صحیح ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ جو گلبدین حکمت یار کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے گریز کرے، اجتناب کرے، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کو اس سے کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے انڈیا کا جو فیوچر ہے افغانستان کے اندر وہ کتنا ان کو مشکلات ہو سکتی ہیں وہاں پہ جو جس طرح کے وہاں سے بیانات آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ انڈیا کا جو ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ وہ تو بحال ہو جائے گی، وہ اکنامک ریلیشن شپ ہوگی، پولیٹیکل ریلیشن شپ ہو سکتی ہے، لیکن یہ وعدہ صرف پاکستان کے ساتھ تو نہیں کیا، یہ تو طالبان نے یہ وعدہ پوری دنیا کے ساتھ کیا ہے۔ روس کو کہا ہے کہ وہ چیچنز کو جگہ نہیں دیں گے، چائنیز کو کہا ہے کہ وہ ETI کو جگہ نہیں دیں گے، ایرانیوں کو کہا ہے کہ وہ ہزارہ کا خیال رکھیں گے، ہمیں ابھی کلیئر ہو گیا کہ وہ TTP کو وہاں پر آپریٹ نہیں کرنے دیں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر میں چھوٹا سا ان کا جو ماضی قریب کی چیزیں دیکھوں، جیسے انہوں نے نیگوشیشن کی، جیسے ان کے اس کے اوپر عمل کیا جو اس کے بھی شکیں تھیں، اور پھر جیسے کہا کہ بھی اور ویسے ہی وہ کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی میرے پاس ریزن نہیں ہے کہ میں ان کی اس بات پہ اعتبار نہ کروں۔ اور اگر حکمت یار صاحب کی طرف سے بھی بات آئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس چیز میں براڈ بیسڈ وہاں پر کنسنسس ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین استعمال نہ ہو۔ تو وہ جو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت افغانستان کی اشرف غنی سے بری نہیں ہو سکتی پاکستان کے حق میں۔ اشرف غنی نے ہمارا بہت خون بہایا ہے، اور ہندوستان اگر اب کوشش بھی کرے گا تو میرا خیال اس کی یہاں پر نہیں چلے گی۔ صاف ظاہر ہے در پردہ تو وہ کوشش کرتا رہے گا، اور صرف ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے صرف افغانستان ہی نہیں ہے، اس کے پاس عربین سی ہے، انڈین اوشن ہے، یہاں سے ہماری آپ کو پتہ ہے بندرگاہیں ہیں، ایران سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ تو یہ لیکن یہ کہ بہت کرٹیل ہو جائے گا، اور وہ جو مثبت سوچ والے لوگ تھے جن میں بھی شامل تھا کہ یہ افغانستان جو ہے اچھے ٹائمز کی طرف جا رہا ہے، وہاں پر تھوڑی دیر میں میرا خیال ہے 2 مہینے کے اندر اندر یہ جو ہے نا پولیٹیکل یہ بات ہو جائے گی، جو بھی وہ براڈ بیس حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ 2 سال لگیں گے میرا اپنا اندازہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، اور 5-6 سال لگیں گے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے۔ یہ میرا اندازہ ہے، اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی بلیک سوان ایونٹ نہ ہو جائے
جو کہ اللہ کرے کہ نہ ہو. لیکن یہ بات مجھے بالکل کلیئر ہے کہ دیر از اے لسٹ آف کنٹریز جو اس سارے معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دیر از اے بگر لسٹ آف کنٹریز جو اس معاملے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹھیک کرنے والے اس وقت جو ہے وہ میجورٹی میں ہے اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ جو آپ بات کریں سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے, وہاں پہ طالبان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. مثلا افغانستان بہت بڑا ہے, ان کے پاس جنگجو جو ہیں ایکٹیو وہ بڑے کم ہیں کہ جو سیکیورٹی کے امور کو سنبھالیں پورے افغانستان کے اندر. ظاہر اس میں اپنے بارڈرز بھی سنبھالنے ہیں, انٹرنل سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے, اتنے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں, لوگ کم ہیں. تو یہ جو غیر ملکی فورسز ہیں بیچ میں اپنی پراکسیز کو لا کے جو افغان سرزمین کو استعمال کرنا, یہ وعدہ تو بڑا ہے کہ ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس وعدے پہ ڈیلیور کرنا. اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اتنا آسان بالکل نہیں ہوگا. ایک تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ جو ریگولر فوجی ہیں ان کو یہ ساتھ شامل کریں گے, ضم کریں گے اپنے ساتھ, کیونکہ یہ کام اتنے آرام سے ہونے والا نہیں. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ ان کا جو کنٹرول ہے, حالانکہ یہ ایک لوز قسم کی آرگنائزیشن ہے یہ جو افغان طالبان ہے, لیکن مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی ہے. یہ تو مجھے معلوم تھا کہ یہ زیادہ بڑی سول وار نہیں ہوگی کیونکہ ان کی بات چیت بہت لوگوں سے چل رہی تھی. تو یہ صرف اچھے نیگوشیٹر ہی نہیں ہے بلکہ اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ثابت ہوئے ابھی تک اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں. کیونکہ یہ جو جنگجو ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہم حالانکہ بہت ڈسپلن فوج ہے پاکستان کی, لیکن پھر بھی ایز کور کمانڈر, ایز گردن کمانڈر کچھ نہ کچھ کوئی ایک دو لڑکے کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ ہمیں بڑی مشکل سے ان کو سنبھالنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا بھی ایسے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھار. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو ابھی تک ثابت کیا, دیکھیں انہوں نے بڑا ثابت کیا اپنی نیگوشیٹنگ سکلز. وہ دیکھیں مجھے شروع سے پتا تھا کہ یہ صرف غنی سے کبھی بات نہیں کریں گے, لیکن وہ بات چیت کرتے رہے کہ جی ہم کرتے ہیں. اور پھر اپنی جو انہوں نے اگریمنٹ کی امریکہ کے ساتھ, پھر انہوں نے اچھی جنرلشپ کا مظاہرہ کیا. اگر آپ دیکھیں پہلے انہوں نے سپیسز کی, پھر وہ جتنے سرحدی علاقے تھے ان کو کنٹرول کیا, پھر شہروں کی طرف آئے, اچھی پالیٹکس کا مظاہرہ کیا, سب لوگوں سے بات چیت کی, اور جہاں جہاں گئے وہ بات ہی تھے. تو جب یہ ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں شک کروں کہ آئندہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کر پائیں گے. ایون جو لا اینڈ آرڈر ہے کابل کا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. صحیح ہے.